السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے ہماری پچھلی کلاس کے سبق میں پڑھا تھا زیر کی حرکت کے اصول، اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے پڑھا تھا زبر کی حرکت کے اصول، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی نے اس سبق کو پوری طرح سے دیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا، اور اگر آپ لوگوں میں سے ابھی تک کسی نے اس سبق کو پوری طرح سے نہیں دیکھا ہے یا نہیں سمجھا ہے تو ڈسکرپشن کے اندر اس کی لنک دے دی گئی ہے، اس پر جائے، اس پر کلک کرے اور اسے پوری طرح سے دیکھے اور سمجھے، تاکہ آپ لوگوں کو ہمارا آج کا جو سبق ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ چلے، آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے پیش کی حرکت کے اصول، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا زیر کی حرکت کے اصول، اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا زبر کی حرکت کے اصول۔ تو ہم لوگ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے اپنے ایک ایک سبق کے قریب جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگوں کو ہمارے سبق کے ذریعے قرآن کو سیکھنے میں، سکھانے میں اور پڑھنے میں آسانی ہو رہی ہو۔ انشاءاللہ اللہ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ چلے، آج کے سبق کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پیش کی حرکت کے اصول۔ تو ہمارے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ پیش کی حرکت میں کون کون سے ایسے اصول ہیں جس کو ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ چلے دیکھتے ہیں۔ چلے، اب ہم دیکھیں گے پیش کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیش کسے کہتے ہیں؟ جو حرکت حروف کے اوپر اس طرح سے، یعنی حروف کے اوپر، یہاں کوئی بھی حروف ہو اس کے اوپر اگر اس طرح سے گول شکل میں آ جائے تو اسے پیش کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا جیسے بے پیش بو، تھے پیش تھو، ٹھیک ہے۔ اوپر گول شکل میں، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ زبر اوپر آتا ہے، تو حروف کے اوپر زبر بھی آتا ہے لیکن وہ سلینٹنگ لائن میں آتا ہے، اور زیر آتا ہے تو وہ حروف کے نیچے آتا ہے، اور پیش جب آتا ہے تو وہ گول شکل میں اوپر آتا ہے۔ تو گول شکل میں آ جائے تو اسے پیش کہتے ہیں۔ پیش کو عربی میں ضمہ بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ضمہ، ٹھیک ہے۔ عربک میں ضمہ کہتے ہیں، جس طرح زبر کو فتحہ ہم نے پڑھا تھا، زیر کو کسرہ، اور پیش کو کیا کہتے ہیں؟ ضمہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ضمہ، ٹھیک ہے۔ چلے آگے دیکھتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں پیش کو کس طرح سے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ پیش کو کس طرح سے پڑھنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ پیش کو پڑھتے وقت پیش کی آواز آگے کی طرف جاتی ہے۔ مثلا حمزہ پیش او، بے پیش بو، تو آگے کی طرف جا رہی ہے، اور اس میں ہمارے ہونٹ بھی گول ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہمارے ہونٹ بھی گول ہوتے ہیں پوری طرح سے۔ پیش کو پڑھتے وقت بنا کھینچے جلدی پڑھیں۔ ابھی جس طرح ہم نے پڑھا حمزہ پیش او، بے پیش بو، ٹھیک ہے، تو اسے کیا کرنا ہے؟ ہمیں جلدی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور معروف آواز میں پڑھے اور مجہول سے بچے۔ اب یہ معروف اور مجہول کیا ہے؟ اکثر یعنی جو لوگ ہوتے ہیں یا جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں ان کو معروف اور مجہول سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ زیر کے اندر بھی معروف اور مجہول آتا ہے لیکن اکثریت نہیں آتی ہے۔ لیکن اگر معروف کی مثال دیکھیں تو حمزہ پیش او، اور مجہول کی مثال دیکھیں تو حمزہ پیش او۔ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بے پیش بو، تے پیش تو، سے پیش سو ایسے بھی پڑھتے ہیں۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ مجہول نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ معروف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ معروف آواز میں پڑھے اور مجہول سے بچے، ٹھیک ہے۔ حمزہ زیر اے، بے زیر بے، یہ مجہول ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ زیر ای، بے زیر بی، یہ معروف ہے۔ معروف صرف زیر میں بھی آ سکتا ہے اور
پیش میں بھی آ سکتا ہے، اگر نہیں آ سکتا تو وہ صرف زبر میں نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، اس بات کا خیال رکھیں کہ پیش کو پڑھتے وقت ہمیشہ ہونٹ گول ہوتے ہیں. وہ تھوڑے بھی اگر آپ اس کو سیدھے کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ کیا ادا ہو جائے گا؟ مجہول ادا ہو جائے گا. حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، او نہیں ہو سکتا. حمزہ پیش او، بے پیش بو، تو وہ معروف ہے. ٹھیک ہے، چلے آگے دیکھتے ہیں. اب ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں حمزہ پیش او، بے پیش بو، تھے پیش تھو، سے پیش سو، جیم پیش جو، ہے پیش حو، خو پیش خو، دیل پیش دو، ذیل پیش ذو، رو پیش رو، زے پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو، ضاد پیش دو، طو پیش طو، ظو پیش ظو، عین پیش عو، غین پیش غو، فے پیش فو، قوف پیش قو، کیف پیش کھو، لیم پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، ہے پیش ہو، حمزہ پیش او، یا پیش یو. ٹھیک ہے، اب ہم نے اس سے پہلے والے سبق میں پڑھا، زبر کی سبق میں ہم نے کیا پڑھا کہ 8 حروف پر تھے اس کے اندر. کون کون سے؟ خو، رو، صاد، ضاد، طو، ظو، غین اور قاف. ٹھیک ہے، اب ان کی صفت کب تبدیل ہوئی؟ زیر کے سبق میں تبدیل ہوئی، چینج ہوئی، اور زبر کی سبق کے اندر ہم نے تبدیل کیا، چینج کیا تھا. جیسے کہ خو زبر خو، رو زبر رو، صاد زبر صو، ضاد زبر ضو، طو زبر طو، ظو زبر ظو، غین زبر غو، قاف زبر قو. ٹھیک ہے، اب زیر کے اندر ہم نے کس طرح سے تبدیل کیا تھا؟ خو زیر خوئی، رو زیر، رو تو زیر کے سبق میں تبدیل نہیں ہوتا ہے لیکن پڑھتے وقت صرف زبر اور پیش کے اندر وہ پر ہوتا ہے. زیر آنے پر وہ اپنی صفت کو کیا کرتا ہے؟ تبدیل کرتا ہے، چینج کر لیتا ہے، وہ فوری طور پر باریک ہو جاتا ہے. رو زیر ری، صاد زیر سوئی، تو رو جو ہے زیر کے سبق میں کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے، گنا نہیں جاتا ہے. خو زیر خوئی، صاد زیر سوئی، ضاد زیر دوئی، طو زیر توئی، ظو زیر زوئی، غین زیر غوئی اور قاف زیر قوئی. اب اسی طرح اب ہم پیش کے سبق میں جب آئے تو پیش کے سبق کے اندر 8 حروف پورے کاؤنٹ ہوئے. زبر کے سبق میں 8 حروف پورے کاؤنٹ ہوئے، لیکن زیر کے سبق میں 1 حروف کم ہو گیا، رو نہیں پڑھا گیا زیر کے سبق میں. ٹھیک ہے، کیونکہ زیر اپنی صفت کو تبدیل کر کے باریک ہو جاتا ہے. تو اب پیش کے سبق کے اندر جب پورے 8 حروف آ گئے لیکن وہ سب 29 حرفوں کی طرح سیم پڑھے گئے. جس طرح، کیونکہ پیش ایسا سبق ہے جو ہر حرف کو گول کر کے آگے کی طرف لے کے جاتا ہے. حمزہ پیش او، بے پیش بو، تھے پیش تھو، تو اس کے اندر خو پیش خو، رو پیش رو، صاد پیش سو، ضاد پیش دو، طو پیش تو، ظو پیش ظو، عین پیش عو، غین پیش غو، سب پور پڑے گئے اس کے اندر کیونکہ سب اسی طرح سے ادا ہوئے. قوف پیش قو، کیف پیش کھو، لیم پیش لو. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر کوئی بھی حرف جو ہے وہ چینج نہیں ہوا. جس طرح ہم نے اس سے پہلے والے زبر کی حرکت کے سبق میں چینج کرے تھے، کچھ حروف پور پڑے اور کچھ حروف باریک پڑے. زیر کے سبق میں ہم نے کچھ حروف پور پڑے، کچھ حروف باریک پڑے. اس کے اندر کوئی حروف پور اور باریک نہیں ہوا بلکہ سارے حروف سیم ہو گئے. ٹھیک ہے، اس بات کا خیال رکھتے ہوئے ہم کو پڑھنا ہے. چلے اب ہم آگے دیکھتے ہیں سبق میں. اب ہمارا کون سا سبق ہے؟ مشق. مشق یعنی پریکٹس. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارے ہر سبق کے آخری میں جو ہے ایک سبق ایسا ہوتا ہے جو مشق کا ہوتا ہے، پریکٹس کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اسی لیے کیونکہ ہم نے جو بھی سبق اس سے یعنی پہلے پڑھ رہے ہیں ہم، جیسے حمزہ زبر اے،
تو اس کے لاسٹ میں ہم نے کیا پڑھا, آگے نیچے زبر کے کلمے پڑھے, ٹھیک ہے, مشق کے مطابق, پریکٹس کے مطابق. زیر کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا, حمزہ زیر ای, بے زیر بی. تو اینڈ میں اس کے ہم نے کیا پڑھا, مشق پڑھے, یعنی اس کی کلمے حرکت کے ساتھ, زیر کی حرکت کے ساتھ, ٹھیک ہے. اب ہم نے پڑھا آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ سبق ہمارا ہے پیش کا, ٹھیک ہے. تو پیش کے سبق جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس کے آخری میں جو آتا ہے وہ مشق آتی ہے, پیش کی مشق. تو اب پیش کی مشق کے اندر ہم نے سارے حرفوں کے اوپر پیش کی حرکت نہیں دی ہے, بلکہ ہم نے زبر, زیر اور پھر پیش, ان تینوں کو ملا کر ہم نے یہ آج کی مشق جو ہے وہ ایک ایک اس کے اندر ایڈ ہوتے جاتی ہے مشق کے ساتھ میں, ٹھیک ہے. چلے آج جو ہمارا سبق ہے وہ آگے پیش کے اندر زبر اور زیر ایڈ ہو کر مل کر جو ہے ہمارا سبق مشق کا بن رہا ہے. چلے اب ہم آگے پڑھ کر دیکھتے ہیں ان کو. قوف پیش قو, دال زیر دی, قودی, رو زبر رو, قودی رو. اب میں نے یہ پہلی لائن کے اندر یہ گول ٹک مارک اسی لیے کیا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ یہ گول ٹک مارک جو ہے وہ صرف پر حرفوں کے لیے ہے. جیسے کہ خ را ص ض ط ظ غ قاف, یہ 8 حروف, ان کے اندر جہاں پر بھی آ جائے زبر اور پیش آنے پر وہ پر پڑے جائیں گے اور زیر آنے پر بھی پر پڑے جائیں گے سوائے رو کے, ٹھیک ہے. تو رو یہاں پر پر پڑھا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. قوف پیش قو, دال زیر دی, قودی, رو زبر رو, قودی رو. ہے پیش ہو, دال زیر دی, ہودی, یہ زبر یہ, ہودی یہ. نون پیش نو, فے زیر فی, نوفی, خو زبر خو, نوفی خو. اس میں کون سا حرف پر آیا, خو. ہودیہ میں کوئی بھی حرف پر نہیں آیا, ہودیہ. نون پیش نو, فے زیر فی, نوفی, خو زبر خو, نوفی خو. تو اس میں کون سا حرف پر آیا, خو. اس میں کون سا حرف پر آیا, رو, ٹھیک ہے. خو پیش خو, لام زیر لی, خولی, قوف زبر قو, خولی قو. کون سا حرف پر آیا, قوف, ٹھیک ہے. چلے اب یہاں سے ہم لوگوں نے کوئی بھی حرف کو, پر حرفوں کو ٹک مارک نہیں کیے ہیں. اب ہم جیسے جیسے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھنا ہے کہ کون سا حرف پر ہے اور کون سا حرف پر پڑھا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. غین پیش غو, فے زیر فی, غوفی, رو زبر رو, غوفی رو. اس کے اندر 2 حرف پر ہے, ایک غین, لیکن پیش آنے پر وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پڑھنے پر. کیوں؟ کیونکہ سارے حروف جس طرح ہم نے پڑھے کہ سارے حروف سیم آتے ہیں پیش آنے پہ, لیکن رو جو ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے زبر آنے پر. تو یہ جو حروف ہے وہ بھی پر ہے, غوفی رو, ٹھیک ہے. اب جس طرح قوف بھی پر ہے اس کے اوپر, لیکن قوف پیش قو آنے پر وہ جو ہے سمجھ میں نہیں آیا, صرف رو سمجھ میں آیا کیونکہ اس کے پاس زبر آ گیا, ٹھیک ہے. قودی رو. اس کے اندر بھی یاد رکھیں کہ قوف پر ہی ہے, صرف زبر آنے پر وہ حروف پر میں سمجھ میں آ رہے ہیں, زیر آنے پر وہ حروف پر میں سمجھ میں آئیں گے, ٹھیک ہے. ضاد پیش ضو, رو زیر ری, دوری, بے زبر بے. اب اس کے اندر ضاد بھی پر ہے, ٹھیک ہے, لیکن رو جو ہے وہ پر نہیں پڑھی جا رہی ہے, جبکہ وہ پر ہے, لیکن زیر آنے پر وہ کیا ہو گئی, باریک ہو گئی, ٹھیک ہے. دوری بے. تو پر کے اندر ابھی سبق میں رو نہیں کاؤنٹ ہوں گی, نہیں گنی جائے گی. واو پیش وو, عین زیر عی, وعی, دال زبر دے, وعید. اس میں کوئی حرف پر نہیں آیا. کیف پیش کھو, تھے زیر تھی, کھوتی, بے زبر بے, کھوتی بے. اس میں کوئی حرف پر نہیں آیا. یہ زبر یہ, ضو زبر ضو, یہ ضو. عین پیش عو, یہ ضو عو. اب یہاں پر کون سا حرف پر آیا, ضاد, ٹھیک ہے. یہ ضو عو, ٹھیک ہے. قوف پیش قو, ضاد زیر دی, قودی, یہ زبر یہ, قوضی یہ, قوضی یہ. اب اس کے اندر کتنے حروف پر آئے, 2. کون کون سے, قوف اور ضاد. لیکن ضاد زیر آنے کی وجہ سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں وہ ضی پڑھا جا رہا ہے, ضی, قوضی ہے, قوضی ہے. لیکن قوف کے اوپر پیش آنے کی وجہ سے قوف جو ہے وہ سارے حرفوں کی طرح سیم لگ رہا ہے, کیونکہ اس کی آواز آگے کی طرف جا رہی ہے اور ہونٹ بھی گول ہو رہے, تو اسی لیے سمجھ میں نہیں آ رہا. قوضی ہے, ٹھیک ہے. عین پیش عو, قوف زیر قوی, عو قوی, دال زبر دے, عو قوی دے. یہاں پر کون سا حرف پر آیا, قوف. اب یہاں پر قوف سمجھ میں آ رہا ہے, قوف زیر قوی, عو قوی, دال زبر دے, عو قوی دے, ٹھیک ہے.
خو پیش خو لام زیر لی خولی قوف زبر قو خولی قو. یہاں پر کون سا حرف پورا آیا؟ خو بھی آیا لیکن خو سمجھ میں نہیں آیا اسی لیے ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کر رہے ہیں. لیکن قوف جو ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے اسی لیے ہم اس کو کیا کر رہے ہیں؟ کاؤنٹ کر رہے ہیں پر حرفوں میں. خولی قو. ٹھیک ہے. ذیل پہ ذو کھیف زیر کی ذو کی رو زبر رو. کون سا حرف پورا آیا؟ ذو کی رو رو. ٹھیک ہے. وہ پیش ذو لام زیر لی ذولی میم زبر میں ذولی میں. اس میں کون سا حرف پورا آیا؟ ذو آیا لیکن پیش آنے کی وجہ سے وہ جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ پور ہو رہا ہے یا باریک، کیونکہ سب پیش آنے پر حروف سیم ہو جاتے ہیں. ذولی میں. ٹھیک ہے. سین پہ سو حمزہ زیر ای سو ای لام زبر لے سو ای لے. اس میں کوئی حروف پر نہیں ہے. لام پیش لو عین زیر ای لو ای نون زبر نے لو عین نے. اس میں کوئی حروف پر نہیں آیا. سمجھ رہے ہیں کہ صرف جو ہے 8 حرفوں کو ہم کو زیر لگا کر جب پڑھے جائیں گے وہ 8 حروف تو وہ صرف 7 ہی کاؤنٹ ہوں گے، رو نہیں ہوں گی اس میں. ٹھیک ہے. تو وہ 7 زیر کے سبق میں 7 کاؤنٹ ہوں گے، گنے صرف 7 جائیں گے. زبر کے سبق میں پورے 8 گنے جائیں گے، پیش کے سبق میں پورے 8 گنے جائیں گے. ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کا ہمارا یہ سبق پوری طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. اللہ ہم سب کے لیے قرآن سیکھنا اور سکھانا آسان فرمائے اور ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. آپ سبھی سے اب میں اجازت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ پھر ملیں گے ہم اگلے سبق میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.